ارے جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، سلپ ہیں دل بر میرے آپ کا، آپ ہیں دل بر میرے، میری ہر ایک سانس پر آئے تطہیر کو تم دیکھ لو، پڑھ کے ذرا آئے تطہیر کو تم دیکھ لو، پڑھ کے ذرا آئے تطہیر کو تم دیکھ لو، پڑھ کے ذرا، ازل سے جو پاک ہے وہ ہے گھرانہ آپ کا، آپ ہیں دل بر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا، آئے تطہیر کو۔ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اسد صاحب آپ اوپر آ جائیں، اسد صاحب سٹیج پہ آ جائیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، سٹیج پہ بیٹھے ہمارے انتہائی محترم شہریار بھائی اسد قیصر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ شیرانی صاحب کا بھی نام تھا، کہیں بیزی ہو گئے ہوں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان نے بھی آنا تھا آج۔ علامہ صاحب موجود ہیں، عمر بھائی ہیں، بیرسٹر صاحب ہیں، شاہدانہ بی بی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے دوست جمال احسن صاحب موجود ہیں۔ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ 2-3 منٹ بات کر کے پھر میں اپنے محترم جو ہمارے گیسٹ ہیں، جو سپیکرز ہیں، ان کو آپ سے مخاطب کرائیں گے۔ میرے دوستو، آج انتہائی اہم دن ہے، 15 مارچ، وہ دن جب تاریخ میں پہلی بار پچھلے 100-150 سالوں سے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا میں۔ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد، کوئی ایک واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی مسلمان ملک نے کسی اور ملک پہ حملہ کر کے ظلم زبردستی کی ہو، جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے، جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اور ہمارا دین، ہمارا مذہب امن کا دین ہے۔ ہمارے آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جب قرآن عظیم الشان میں ہوتی ہے تو رحمت للعالمین ان کو خطاب ملتا ہے، رحمت للمسلمین صرف نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے
گھر بھی مسلمان کا جلتا ہے، بچے بھی مسلمان کے شہید ہوتے ہیں، اور گنہگار بھی مسلمان ہے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ٹیررزم ہوتی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ جیوش ٹیررزم ہے، یہ کرسچن ٹیررزم ہے، یہ ہندو ٹیررزم ہے، لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں اسلامک ٹیررزم۔ ایک زمانے سے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے، وہ معذرت خواہانہ رویہ نہ اپنائے، نہ اپولوجیٹک ہو، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے، بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر، کیا مسئلہ ہے، کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کیا یہ خدا نہ خاصہ دہشت گرد ہیں؟ نہیں، ان کی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے، اور اقوام متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لان تان کرتے، ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں، مشرق میں، یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاصلے مزید بڑھتے، انہوں نے اس کنفیوژن کو ختم کیا، ان سے انگیج کیا اور بتایا کہ جب ڈنمارک میں رسالت کے خلاف آپ ہذیان کوئی بکتا ہے، یا جب کسی اور ملک میں، نیدرلینڈز میں، یا کوئی سلمان رشدی جیسا کوئی شاتم رسول وہ گستاخی کرتا ہے، تو اس کا درد ہوتا ہے امت مسلمہ کو، کیونکہ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ بہت بڑی کامیابی حاصل کی عمران خان صاحب نے، جب اقوام متحدہ کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ پہلی بار بین الاقوامی اینٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ 15 مارچ کو منوایا اور دنیا کو میسج دیا کہ اسلام امن کا دین ہے۔ افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا، آج اس کو اسلام کی محبت، حرمت رسول کی حفاظت، عالم اسلام کی تحفظ، اور پاکستان میں 2 بار پوری امت مسلمہ کو افغانستان میں امن لانے کے لیے اکٹھا کیا۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں، جب امت مسلمہ کو اکٹھا کیا، عمران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمام امت مسلمہ کے لیڈران ایک بلاک کی طرح مضبوط ہوں، اور تبھی ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کر سکیں گے۔ جب انہوں نے اسلامی بلاک کی بات کی، حرمت رسول کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی، مدینہ کی ریاست کی بات کی، تو وہاں الارم بیلز رنگ ہوئے کہ نہیں، یہ تو ایک اور ٹیپو سلطان پیدا ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بڑا کام عمران خان کر گئے اس کو اب ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے، اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک کے حقیقی وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ اسی عالمی فورم میں جا کے اسلام کا، حرمت کا، رسالت کا اور ہمارے دین کشمیر کا، فلسطین کا مقدمہ لڑنے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اس دعا کے ساتھ کہ جلدی خان صاحب ہمارے بیچ ہوں، اور جو ان کا اصل کام ہے اس امت اور اس ملک کو لیڈ کرنا، اللہ واپس وہ ذمہ داری ان کے حوالے کرے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے عاشق رسول عمر نیازی صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ آ جائیے سر اسٹیج پہ۔ شہریار افریدی صاحب بہت بڑے عاشق رسول، اور ہم سب کا فخر، عمران خان صاحب کے راول دستے کے مایہ ناز سپاہی، بہت تکلیفیں سہیں، کچھ دن میں نے انہیں اکٹھے گزارے۔ میں ان کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں، درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اس اہم موقع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شہریار افریدی صاحب۔ کریم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اسٹیج پہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جنرل سیکرٹری صاحب، فارمر اسپیکر اسد بھائی MWM، اور اس کے علاوہ میری بہن شاندانہ اور
علی محمد خان لگتا ہے کہ جیسے کوئی پشاور لاہور میں جلسہ ہے اور آپ نے اس کو جلسہ بنا دیا. میرے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے. آپ کا، پھر میڈیا کا، تمام جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں آج کے ایونٹ کے، اور پھر بالخصوص لیگل فٹرنیٹی پی ٹی آئی کے ویل وشرز، آپ سب کو پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ. آج تو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو اور اس ایونٹ کے آرگنائزرز کو کہ وہ جو سلسلہ رک گیا تھا، کہ جب وہ جینین ایشوز جس کا میری دھرتی ماں کو یا امت کو یا انسانیت کو جو سامنا تھا، اس کے حوالے سے اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق، مرد مجاہد، مرد کلندر، جو دلوں میں بسنے والا ہے اور اللہ نے جو ان کو عزت نوازی ہے، عمران خان صاحب کو، وہ ایک سلسلہ جو شروع تھا، بیچ میں کالی آندھی آئی، طوفان آیا، لیکن الحمدللہ آج جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں، ہم واپس اللہ کے فضل سے اپنے گھر اور اپنی جگہ آ چکے ہیں. اب یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بات کریں، اگر ہم نئے پاکستان کی بات کریں، جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس لائن انسانیت ہے، تو اسلاموفوبیا، آپ انسانی تاریخ کو اٹھا لیں، انسانی تاریخ میں ایمپائرز کو جب طاقت ملتی تھی تو ان کا کام لوٹ مار، ظلم، بربریت، عقائد، ان لوگوں کی تمام سوچ فکر کو کانکر کرنا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ نیشن سٹیٹ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. نیشن سٹیٹ کانسیپٹ کو ڈیولپ ہونے میں کافی 600-700 سال لگے، اور پھر ایک بڑے ڈسکریٹ طریقے سے انگلستان نے 1648 میں بیلفورڈ میں 17 مارچ کو پیلسٹائن کے حوالے سے ایک بات کی، اور پھر وہ بات 1688 گلوریس ریولوشن میں انگلستان میں ایک ایسی سوچ پنپی کہ بلڈ لیس ریولوشن تھا، اور انگلستان میں بغیر ایک قطرہ خون بہے جیمز ٹو بھاگ گیا اور انگلستان میں ایک ریاست قائم ہوئی، اور جس کی جو بیج 1688 میں بویا گیا تھا، آج دنیا انگلستان کی شکل میں وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے پھر کیا کیا اور اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے. تو میں واپس اپنے مدعے کی طرف آتا ہوں. 2 جنگیں عظیم ہوئی، لیگ آف نیشن بنائی گئی کہ قوموں کے بیچ میں برجنگ رول پلے کیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی. بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر لیگ آف نیشن کے فیلیور کی ورسیلز ٹریٹی 1919 از اے کلاسک ایگزامپل. لیکن میں واپس آتا ہوں، جب یو این 1945 میں فارم ہوتا ہے اور یو این کی انسیپشن سے لے کر آج تک 1948 میں 51-49 کا ریشو اسرائیل کے حوالے سے جب انہوں نے پچ کیا تو امت نے اس کو ریجیکٹ کیا. لیکن میں آج آپ کو اور اپنی یوتھ کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر سوچ اور فکر کو، کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ قومیں جو کئی 100 سالوں سے مسلمانوں کو کنٹرول کیے ہوئے بدقسمتی سے، جو دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان تک کوئی رسائی نہیں تھی، ان کو کنونس کرنے کی کوئی سوچ تھی یا نہیں تھی، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن لیگ آف نیشن ہو، اس سے پہلے ہو، اور پھر یو این ہو، ناٹ ایون ونس، ایک دفعہ بھی دین اسلام کے حوالے سے نہ کوئی ریزولوشن، نہ کوئی ایسی سوچ، نہ کوئی ایسی بات اس لیول پہ آئی کہ جس سے دنیا میں ایک پرسپشن کریٹ ہوتی، بین الاقوامی ہم آہنگی، انٹرفیتھ ہارمنی کا وہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا. تو ہیٹس آف ٹو دیٹ لیڈر آف مائن، سلام ہے اس ماں کو جنہوں نے ان کی تربیت کی، ایک ایسا آئیڈیا پچ کیا، ایک ایسی سوچ دی اقوام عالم کو. کیونکہ میں یہ بات ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ امریکہ گاٹ ٹیلنٹ
UK Got Talent. کیا وجہ ہے کہ کیونکہ میں باہر رہا ہوں، وہ لوگ ہماری امیونائزیشن ہو، تھرڈ ورلڈ کو جو فنڈ کرنے کے حوالے سے انیشیٹوز ہوں، تو امریکہ اور یورپ کے لوگ ہر چیز میں فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی کسی کی ایسی کوئی کہانی سنتے ہیں جس پر ظلم ہو تو وہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ان تک ہماری رسائی نہیں تھی. پہلی دفعہ لاجیکل پرو ایکٹیو طریقے سے خان صاحب نے ان کو انگیج کیا، اور اس کا رزلٹ کیا ہے الحمدللہ کہ 4 سال ہو گئے ہیں، اور یہ پوری امت کے لیے یہ اگزامپل ہے. تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے انگیج کرنا ہے، ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے. ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر، دیٹ نیڈس ٹو بی آر الٹیمیٹ اپروچ. ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے سب کی عزت کرنی ہے، بٹ کبھی بھی دین پر، اللہ کے محبوب پر، انسانیت پہ، پاکستان پہ اور پاکستان کے مفادات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. دس نیڈس ٹو بی آر الٹیمیٹ اپروچ. اینڈ ان دی اینڈ آل آئی وڈ بی ایمفیسائزنگ آن، میں ایک چیز پہ ضرور زور دوں گا کہ آپ ان لوگوں سے جن کے پاس فنڈامنٹل رائٹ ہی نہیں ہے، جو مورل رائٹ ہی نہیں رکھتے، ان سے اگر کوئی ایکسپیکٹ کیا جائے تو یہ ایسی ہے کہ کسی ایسے شخص کو سب کچھ دے دیا جائے جو آپ کی بنیاد کا دشمن ہو. تو آئی ونس اگین وڈ ارج اینڈ ایمفیسائز اپنی لیڈرشپ کو کہ ہم نے ایسی ایونٹس ارینج کرنے ہیں، ہم نے یونیورسٹیز کو، یوتھ کو انگیج کرنا ہے، ہم نے ہر سیگمنٹ کو ریچ آؤٹ کرنا ہے، اور ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ایگزمپلری انیشیٹوز اور دنیا کو جوڑنے کے حوالے سے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے، میری آنے والی نسلوں کے حوالے سے اگر کوئی سوچ اور فکر ہے، اگر کوئی ویژن ہے، تو اٹ اسٹارٹ ایٹ اینڈز ایٹ عمران خان. عمران خان از دا ہوپ، عمران خان از دا فیوچر، عمران خان از دا پرائڈ آف ناٹ اونلی پاکستان بٹ ہی از دا پرائڈ آف دی انٹائر امہ. لانگ لیو ہیومینٹی، لانگ لیو عمران خان، لانگ لیو پاکستان. تھینک یو سو مچ. شریف شاہین صاحب کو ان کو میں سپیچ پہ بلانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا جو بہت سے ہمارے نوجوان یوتھ کو نہیں پتا. اسپیکر صاحب جب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر تھے، ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا، جس سے کام لینا ہو تو سود کے خلاف قانون سازی ایز اے اسپیکر انہوں نے کروائی، اور خیبر پختونخوا میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سود ان کے دور میں ایسا نہیں دے سکتا خیبر پختونخوا میں، جب وہاں عمران خان صاحب کی حکومت بنی، اور جب یہاں مرکز میں کروایا اسپیکر صاحب کی صدارت میں ایز اے منسٹر پارلیمنٹ افیئرس، اور انیشیشن تھی شہریار خان صاحب کی، وہ منسٹر تحریک انصاف کے دور میں سٹارٹ ہوئی. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، اسپیکر صاحب جو اسپیکر تھے، اور گنہگار کا اس میں بھی حصہ تھا. اور ایک اور بہت بڑا کام جو ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب علامہ صاحب، عمر ایوب صاحب، بیرسٹر صاحب، جتنی بھی ہمارے اسٹیج پہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں اور جو ہمارے بہن بھائی، السلام علیکم. میں تو کوئی اتنا اچھا مقرر نہیں ہوں جتنا علی محمد خان اور شہریار خان انہوں نے تقریریں کی ہیں، اور جو میں نے کچھ باتیں اپنی لیے بنائی ہوئی تھی وہ بھی سارے جو ہے نا علی محمد خان نے ایڈوانس میں کر دی. تو بہرحال خان صاحب کے ساتھ زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف سے پہلے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا. جب شوکت خانم کمپین شروع ہوئی میں اس کے ساتھ کمپین میں تھا. پھر جون 96 میں پی ٹی آئی جوائن کی اور کافی اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرے. اس وقت بھی جو ہمارا مین منشور کا حصہ تھا اور جو ہمارے آئین میں بھی بالکل واضح تھا کہ اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ، یعنی اس وقت جو ہم نے نعرہ لگایا تھا وہ اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ، جس کا مقصد مدینہ کی ریاست ہے. اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو عمران خان نے صرف یہ منہ سے نہیں کہا، یعنی جب بھی مسلمانوں کی اوپر جو ظلم ڈایا گیا اور جب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اس کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے تو وہ عمران خان تھے. یہ صرف بات نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے. وار آن ٹیرر جب شروع ہوا تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہمت نہیں تھی
کہ وہ پبلکلی امریکہ کی مخالفت کرے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سٹیٹمنٹ دے کے، آپ ہسٹری دیکھیں، کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت اس ایشو پہ پبلکلی امریکہ کے خلاف بات نہیں کی. عمران خان نے کی. جب آپریشن شروع ہوئے اس حوالے سے بھی عمران خان نے بات کی، اور اس پہ ہمارا بالکل واضح موقف تھا اس وقت بھی کہ یہ جو امریکہ نے افغانستان میں آپریشن شروع کیا ہے، ان کے سیاسی مقاصد ہیں، اور وہ سیاسی مقاصد ابھی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کیا سیاسی مقاصد ہیں. اور عمران خان کو اس وقت جو اگر وہ جیل میں ہے تو وہ جیل میں وہ انٹرنیشنل ایشو میں وہ اسلام فوبیا، اور خاص کر جب اس نے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ کوئی آپ بات کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا تصحیح کرواتے ہیں، جس کو آپ آزاد میڈیا کا اپنے آپ کو نمبردار سمجھتے ہیں، تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. کسی مسلم لیڈر نے یہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم میں یہ اٹھایا، عمران خان نے اٹھایا. اسلام فوبیا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جتنی مشکل سے خاص کر یورپ میں اور امریکہ میں 9/11 کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، جس طرح ہمیں اچھوت بنا کے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، اور جو مشکلات جو یورپ میں اور امریکہ میں ادھر جو لوگ ہمارے رہتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل زندگی تھی. اس پہ عمران خان نے بالکل کیٹیگریکلی اپنی مسلم امہ کی نمائندگی کی، بیگ پرائم منسٹر. صرف ادھر نہیں، جب مکہ میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی تو ادھر بھی عمران خان نے تمام مسلم کنٹریز کو بتایا کہ وسائل ہمارے زیادہ ہیں، تیل کا بہت بڑا اللہ نے ہمیں غنیمت دی ہے، آبادی کے لحاظ سے ہم زیادہ ہے، لیکن پھر دنیا میں ہم ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ ناراضگی امریکہ کے اس دورے کے بعد شروع ہوئی جب عمران خان نے کہا کہ ہم جو ہماری اسلامی سربراہی کانفرنس ہے یہ صرف ڈیبیٹنگ کلب ہے، اس کے کوئی عملی اقدامات ہونے چاہیے کہ مسلمان محسوس کرے کہ یہ ہمارے لیڈر جو ہے نا ہماری بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم ملیشیا میں ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جس پہ ہمارے کچھ دوست بھی ناراض ہوئے، آپ کو پتہ ہے، بیٹھ جا، ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اور وہ نعرہ، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں، یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک تصور ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں. اور عمران خان نے جب خودی و خودداری کی بات کی کہ ایز اے قوم، پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ہم خوددار قوم ہیں، ایک خوددار قوم کی حیثیت سے ہم دنیا کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے، ہم کسی کے ساتھ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاکستانی قوم کو برابری کی حیثیت ملے، پاکستانی قوم کو بھی رسپیکٹ ملے، پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے. تو جب اس نے خودی اور خودداری کی بات کی، جب اس نے اسلام فوبیا کی بات کی، جب اس نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب ہم یہاں، انہوں نے تو کہا علی محمد خان نے، ہم نے بہت ساری قانون سازی کی، ہم نے عقیدہ ختم نبوت نصاب کا حصہ بنایا، ہم نے یہ قرارداد پاس کی نیشنل اسمبلی میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے گا تو اس کے ساتھ ختم نبوت لکھا جائے گا. جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو یہ وہ اقدامات تھے کہ اس سے پہلے جو اسلام کے نام سے بات کرتے، میں معافی چاہتا ہوں، میں کسی کے ساتھ وہ کنٹرول سے نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے وہ بات کی، اس لیے ہمیں اس پہ فخر ہے. اگر اس وقت ہمارا لیڈر جیل میں ہے تو وہ اس لیے جیل میں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی خودداری کی بات کرتا ہے،
اس نے غلامی سے انکار کیا ہے اور انہوں نے دنیا کے مسلمانوں کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ اکٹھے ہوں، آپ متحد ہو، متفق ہو، تو ہم دنیا میں حکمرانی کر سکتے ہیں، ہم کسی سے کیوں کم ہیں۔ لیکن صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے۔ آج ہمارے جو ہے نا کوئی جتنی بھی حکمران ہیں، ان کی اپنی ذاتی مفادات کے خاطر انہوں نے اس عوام کو بیچ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنانے، صحیح معنوں میں مدینہ کی ریاست بنانے، اور پاکستان کو وہ جو ہمارا بیسک نظریہ ہے کہ ایک اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر انشاءاللہ اس ملک کو لے کے جائیں گے، تو پاکستان بنے گا جس کی مقصد یہ بنا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو سبق ہمیں دیا ہے، یہ کوئی بھول جائیں کہ ہم اس سبق کو بھول جائیں گے، اور یہ کوئی بھول جائیں کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے نا مختلف اقدامات کر کے، مختلف جو ہے نا ہمارے خلاف یہ فیصلے کر کے ہمیں دبائیں گے۔ ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ ایسا ہے نا کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی دباؤ تو نہیں ہے آپ کے اوپر؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، مضبوطی کے ساتھ، اپنی لیڈر کے ساتھ۔ اور یہ یاد رکھے، انشاءاللہ عمران خان کو یہ مزید جیل میں نہیں رکھ سکیں گے، اور اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کو جو ہے نا ابھی ہمارے پاس پہلے تو ہم اپنے تمام آپشن ایگزاسٹ کر رہے ہیں، ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں اسمبلی میں، اور اگر یہ انہوں نے اس جو ہمارے آواز ہے اس کو نہیں سنا تو پھر ہمارا کیل روڈوں پہ ہوگا۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ اس دوران ثنا اللہ مستقیل صاحب تشریف لائے اسٹیج پہ۔ میں ثنا بھائی کو ویلکم کرتا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو شاید علم نہ ہو ان کے نالج کے لیے کہ ثنا اللہ مستقیل وہ جوان ہیں جو آزاد پاس ہوئے تھے 2018 میں، تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سے جیت کر آئے تھے، لیکن جب بات غیرت اور دین کی آئی تو انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہوئے، اور پھر عمران خان صاحب نے ان سے محبت نبھائی اور جماعت میں کو ٹکٹ دیا اور جیت کر دوبارہ آئے۔ شعیب بھائی آپ موجود نہیں تھے، آپ کو ہم نے ویلکم کیا کہ آپ ہمارے ایم این اے ہیں، چاہے کہ فارم 47 والا پھرے، لیکن اسلام آباد کے عوام نے ہمارے وکیل بھائی، بڑے بھائی شعیب شاہین صاحب کو پاس کیا ہے۔ سینٹر صاحبہ بھی موجود ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری کولیگ بھی ہیں اور میرے بڑے بہترین دوست تھے، اب اس دنیا میں نہیں، ان کی بیٹی ہیں گلزار خان لالا، ان کی بیٹی ہیں، تو ان کو میں کس شعر سے بلاؤں، کیونکہ وہ جس طرح ایک پشتون جو خاتون ہوتی ہے، جس طرح وہ ہر ظلم کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہے اور لڑتی ہے، تو ان پہ مجھے ایک ہی شعر نظر آیا جس پہ میں شاندانہ گلزار صاحبہ کو ویلکم کروں گا، ہماری ایم این اے صاحبہ، اور خیبر پختونخوا کی شاید پہلی الیکٹڈ ایم این اے ہیں۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے، شاندانہ بی بی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام آئے ہوئے مہمان، تمام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے معززین ہیں، ان سب کو میرا سلام۔ میں کوشش کروں گی تھوڑا کم بولوں، کیونکہ جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا، نہ مجھے علی محمد صاحب کی ماشاءاللہ جو فائری ایلیکوینس ہے وہ میرے میں ہے، نہ شہریار کا صبر ہے مجھ میں، اور جو ابھی علی محمد صاحب نے بات کی، یہ میں ریکارڈ کر کے اپنی والدہ کو دکھاؤں گی، جنہوں نے مجھے کل باقاعدہ بدعا تو نہیں دی، بٹ ذرا رک گئی، اس سے پیچھے کہتی تمہاری وجہ سے یہ گھر برباد ہوگا، وہ کیونکہ مجھے ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا ہے ایک خاص آنٹی کی وجہ سے، سو میں کوشش کروں گی کہ ایک خاص دائرے کے اندر بات کروں، ورنہ باتیں تو بہت ہے کرنے کو۔ آج ہم جس لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے تو ہم سب کا دین، ہم چاہے اہل سنہ ہو، اہل تشیع ہو، ہم جس بھی قسم کے کمزور مسلمان ہو، تگڑے مسلمان ہو، لیکن ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے۔ ہم پٹھان بھی ہو سکتے ہیں، پنجابی بھی ہو سکتے ہیں، سندھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر تو تھے ہی اور ہیں بھی اور انشاءاللہ ہوں گے بھی، لیکن وہ ہمارے لیڈر اس لیے میں ان کو مانتی ہوں، حالانکہ یہ سب گواہ ہیں کہ میں
ان سے بھی کافی لڑائیاں شڑائیاں کرتی تھی, مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کر دیتے تھے. وہ یہ تھا کہ ان میں ہمت تھی ایک مرد مومن کی, ان میں خوف اگر تھا وہ اپنے رب کا تھا. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نعوذ باللہ پیغمبر تھے یا غلطیوں سے پاک تھے, وہ ہماری طرح انسان تھے, لیکن جو ان میں ایک صفت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے, وہ صفت یہ ہے کہ وہ لڑتے ہیں اپنے رب کے لیے اور اب اس کے محبوب رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میں نے آج تک دنیا کا کوئی گلوبل لیڈر نہیں دیکھا کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کے یہ ہمت کرے. اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, ابھی دوبارہ کہتی ہوں کہ جو سب سے بڑا ایک کیل ان کی تخت کو الٹنے میں تھا, وہ یہی کیل تھا جو ٹھوکا گیا تھا کہ اس آدمی نے ہمت کیسے کی کہ اس نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ بولا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. مرد مسلم, مرد اسلام, عمران خان زندہ باد. زندہ باد. خان صاحب کی یہ خاصیت صرف پاکستانی نہیں مانتے, ساری دنیا مانتی ہے. جب فلسطین میں یہ جینوسائیڈ شروع ہوا, نسل کشی, جس قسم کا ظلم اور بربریت ہے, ابھی میں نمبرز دیکھ رہی تھی, 32,000 فلسطینی مسلمان اس وقت شہید ہو چکے ہیں, جن میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں. ایک فلسطینی نے یہ اسٹیٹمنٹ کی کہ اگر آج کاش عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو وہ ہمارا کیس لڑتے. اور اس کی مینیفیسٹیشن میں آپ کو بتاؤں, میری والدہ بہت بیلیو کرتی ہے نظر لگنے میں. شاید خان صاحب کو نظر ہی لگ گئی تھی 25 ستمبر 2019 میں, جب ترکی نے اور پاکستان نے نیو یارک میں ایک ایونٹ ہوسٹ کیا تھا. وہ پہلا ایونٹ تھا دنیا میں ہیٹ سپیچ اور اسلامی فوبیا کے خلاف, کیونکہ اس کی جو بدشکل مینیفیسٹیشنز ہیں وہ میرے آپ کے جو غریب یا مالدار بھائی بہن ہیں یورپ میں, امریکہ میں, مشرقی, مطلب ساری دنیا میں, ان کو یہ عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے. خاص کر 9/11 کے بعد ہماری بہنوں کے حجاب پھاڑے گئے, سکھ برادری کے لوگ جو دور دور سے مسلمان نہیں ہیں ان کو مارا گیا. ان کے قوانین ایسے بنے ایک خاص ملک میں جس میں اگر مسلمان کی اگر ایک نان مسلمان کی 1 سال کی سزا تھی تو مسلمان کی 3 سال کی سزا تھی. اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اگر مارنے والا مسلمان تھا تو وہ ٹیررسٹ تھا, لیکن اگر وہ نان مسلم تھا تو وہ مینٹلی ڈیرینج تھا, یا وہ ڈینجرس انڈیویجول تھا, یا مس گائیڈڈ تھا. اسلاموفوبیا کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ, جس کا اسلام سلم سے لفظ نکلا ہے, اسلام اور ٹیررزم, اسلام اور دہشت گردی, اسلام اور تشدد ایک ہی چیز ہے. ہمارے مردوں کو جن کی داڑھی ہو یا پگڑی پہنے ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے کہ جی بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ان باتوں کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں, یہ ہم نے دیکھا. میں نے 10 سال یورپ میں گزارے ہیں, میرے ساتھ تمیز میں تھے, حیا میں تھے, عزت میں, لیکن آنکھیں تو ہے نا ہماری. میں سوئٹزرلینڈ میں رہ رہی تھی جب انہوں نے اعلان کیا کہ کسی بھی مسجد پہ ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ ہم اونچی بنائیں کوئی بھی عمارت, کیونکہ یہ میزائل کی طرح لگتی ہے. اب آپ سوچیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں سے, یہ بات ان کو شیوا دیتی تھی. خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا, یہ اس انٹرنیشنل OIC کا ریزولوشن, یہ تب کیا جب نیوزی لینڈ میں 2 ڈفرینٹ مساجد میں 25 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. یہاں پہ میں ضرور تعریف کروں گی ایک خاتون کی, جسنڈا آرڈرن, جو پرائم منسٹر تھی نیوزی لینڈ کی. انہوں نے ہمت کی, حجاب پہنا اگلے ہفتے, اور جمعے کی نماز میں بہت سارے کرسچنز کے ساتھ انہوں نے شرکت کی. نماز نہیں ادا کی, شرکت کی. اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کو لیڈ کریں گے, حالانکہ 52 اور مسلمان ممالک ہیں. اس کی سزا ان کو یہ ملی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, تمام PTI ورکرز کو بھی, کیونکہ ان کو جس چیز سے نفرت ہے وہ ہے پولیٹیکل اسلام. یعنی آپ مسلمان وہ ہوں جو چھپ کے نماز پڑھیں, فتح مکہ سے پہلے کا جو حال تھا, آپ چھپ کے کلمہ پڑھیں, آپ چھپ کے اسلام پریکٹس کریں. آپ کی خواتین حجاب نہیں پہن سکتی, برقع نہیں پہن سکتی, چہرہ نہیں ڈھک سکتی. کیوں نہیں ڈھک سکتی؟ جب قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, اور جب فرینچ قانون کہتا ہے کہ آپ نے فرانس میں رہتے ہوئے آپ نہیں پہن سکتی دینی چیزیں, تو پھر وہاں پہ کراس کیوں پہنتے ہیں, صلیب کیوں پہنتے ہیں لوگ؟ پھر وہ بھی منع کر دیں. کرسمس کیوں سیلیبریٹ ہوتا ہے؟ خان صاحب نے دنیا کی منافقت ان کے سامنے رکھ دی, اور وہ کسی سے برداشت ہوا نہیں. وہ کسی کے خلاف نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ ویسٹ میں رہے تھے, مغرب میں. ان کے بچے مغربی ہیں, مسلمان تو ہیں بٹ مغربی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک
میں تو شکر ادا کرتی ہوں. ہم ایک تکلیف سے اس وقت بہت گزر رہے ہیں، لیکن شکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے وقت میں پیدا ہوئے. وہ ہمارے لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے، اور وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم خراب نہیں ہونے دیں گے. لیکن آپ سب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، اگر میں آپ کی توسط سے یہ بات کہہ سکوں کہ ہم نیو ایج مسلمز ہیں. اگر آپ کو یاد ایک زمانے میں ایک منافقت ہوتی تھی پاکستان میں، ہم کہتے تھے انلائٹنڈ ماڈریشن، ہم معافی مانگتے تھے مسلمان ہونے کی. وہ ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ ہم ضرور کریں گے کہ اس ملک میں ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سفید رنگ ڈالا اس جھنڈے میں مذہبی اقلیتوں کے لیے، ہم تہیا کریں گے کہ جو عزت ہم دنیا سے مانگتے ہیں مسلمانی کے لیے، وہی عزت ہم پاکستان میں دیں گے غیر مسلم اقلیتوں کو، کہ ان کو نہ یہ فیل ہو کہ وہ ہم سے کسی طرح سے کم ہیں. کیونکہ ہمارا رب، اور یہ میری آخری بات ہے اس پہ، سوری علی صاحب بہت ٹائم لے لیا، ہمارا رب رب المسلمین یا رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. تو کیونکہ وہ رب العالمین ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے. ہمارے جو قرآن میں ہے، ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے. وقت لگے گا لیکن ہمت نہیں ہارنی، اور یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ راہ راست پہ ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں خراب ہو سکتے. بہت شکریہ. اس دوران سرون کمار ایڈوکیٹ صاحب ہمارے بھائی اور عمران خان صاحب ہمیشہ نان مسلم. سامنے بیٹھے ہوئے میری بہنیں، میرے بھائی، دوستو، عزیزوں اور میڈیا کے ساتھ السلام علیکم. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، اسلامو فوبیا پہ، اگر آج کے دن میں خراج تحسین پیش نہ کروں عالم اسلام کے اس مرد کلندر کو جو ختم نبوت کا عظیم پہرے دار ہے، جو آقا دو جہاں کی حکم حرمت کا عظیم جنگ لڑنے والا ہے، جس نے میرے آقا دو جہاں کی حرمت کی جنگ اقوام متحدہ کے سامنے ایسے لڑی جیسے ایک مشاق وکیل لڑتا ہے. ہر مسلمان کے دل کے اندر میرا نبی بستا ہے. ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ میری، جیسے اللہ نے آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سے اس وقت تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ، آپ کی جائیداد سے زیادہ آپ کو پیارا نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو یہ آواز بلند کی، سوئی ہوئی تھی عالم اسلام. ایک ہمارے پیران نے، مشاخ عظام نے، علماء کرام نے، ہر کسی کا ایک لیول ہوتا ہے پریچ کا، ان کی فالوورز کا. لیکن جو عمران خان نے اقوام متحدہ میں بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے جس کے خلاف آج عمران خان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے کہ میں علی محمد خان صاحب یہ 9/11 کے بعد امریکہ گیا ہوا تھا، ہائی پروفائل وزٹ پہ، اس وقت میں ایم این اے تھا، تو ہم گئے ہوئے تھے. میں نیو یارک میں شاپنگ کے لیے گیا ہوا تھا، تو ایک الجزائر کے مسلم تھے، میں ان سے کچھ چیزیں خرید رہا تھا تو آوازیں کس رہے تھے، اتنی وہاں پہ ذاتی ناانصافی. اس نے ایک دفعہ خاموشی اختیار کی، دوسری دفعہ خاموشی اختیار کی، تیسری دفعہ وہ باغ کے باہر نکلا. میں نے اس کو جا کے پکڑا، میں نے کہا محمد پلیز پیسفل. اتنی حد تک وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ناانصافی کرتے تھے. کیوں؟ وہ ہماری سرکاروں کی پالیسیاں ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام لفظ سلمہ سے نکلا ہے، جیسے میری بہن کہہ رہی تھی، اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے. اسلام نے وہ چارٹر آف لائف دیا ہے جس میں ہر قسم کے لوگ، چاہے وہ ہماری ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اسلام نے عزت دی ہے. اسلام نے غریبوں، مساکین کے لیے ایک پیغام دیا ہے. تو باقی بھی آپ لوگوں نے بات کرنی ہے. کاش کہ آج عمران خان ہمارے درمیان ہوتے. لیکن میں آج کی اس محفل کی وساطت سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان، آپ کے بھائی نہ جھکیں گے نہ بکیں گے. انشاءاللہ تعالی خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکتی انشاءاللہ تعالی. زندگی ایک دن کی آنی ہے، زندگی کے ایک دن مقرر ہے، وہ ہم نے مرنا ہے. دنیا کو کوئی طاقت ہمیں نہ جھکا سکتی ہے. ہم جھکتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتے، جس کے سامنے جھکنے کا حق ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج ہماری لیڈرشپ کو، چیئرمین صاحب کو، جنرل سیکرٹری صاحب کو، کہ آج آپ نے یہ انعقاد کیا اور آپ نے یہ پروگرام کیا اور ہمیں یہ یاد دہانی کروائی
کہ عمران خان نے اسلاموفوبیا کے لیے آواز بلند کی تھی. پاکستان زندہ باد جی. کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس بار ڈاکٹر صاحب کو ہم پارلیمنٹ میں کہیں دیکھنا چاہتے ہیں. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. میں اس شعر کے ساتھ انتہائی قابل احترام مولانا صاحب علامہ صاحب آپ کو اس پیغام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا, ان کی جماعت, ان کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر طرح کے مسئلے کی تعصب سے پاک ہے, اور اس لیے یہاں صرف اسلام کی اور پاکستان کی بات ہوتی ہے. اور ہم انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے عمران خان صاحب کا MWM نے ساتھ دیا, اور ہر تکلیف آپ نے صحیح ہے. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. علامہ ناصر عباس صاحب قابل احترام, آئیے جی. یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ وصحبہ انصار اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. صدق اللہ العلی العظیم. آغاز سخن میں PTI کی لیڈرشپ اور دیگر شخصیات یہاں تشریف فرما ہے, اور حضار گرامی قدر جو یہاں موجود ہیں, آپ سب کی خدمت میں اس بابرکت اجتماع جسے منعقد کیا گیا ہے, اور ایک عظیم واقعے کی اور ایک عظیم کارنامے کی یاد دلاتا ہے, آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیں, دنیا میں اتفاقی حادثات وجود میں نہیں آتے کہ اتفاقاً ایسے ہو گیا ہے. ہمیشہ جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں, اس کی وجوہات ہوتی ہیں. ممکن ہے ہمیں آج وہ چیز نظر آئے, لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی طولانی ایک سلسلہ ہوتا ہے. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ من عرف الزمان امنا, جس نے اپنے زمانے کو پہچانا وہ سیکیور ہو گیا, وہ محفوظ ہو گیا. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کی شناخت بہت ضروری ہے. اس وقت پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف. یہ خود دنیا کے بڑے بڑے مفکر لکھ رہے ہیں. خود ہنری کسنجر نے لکھا, برزنسکی نے لکھا, فری زکریا نے, یورپ کے بڑے بڑے رائٹرز اور مفکرین ہیں, وہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف. تاریخ میں یہ سرکل چلتا رہا ہے ہمیشہ. اب اس شفٹ آف پاور کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے, کیسے سلو کیا جائے, روکا جائے. پاور کس کے ہاتھ سے شفٹ ہو رہی ہے اس کی طرف؟ امریکہ اور یورپ کے ہاتھ سے, ان کے الائز کے ہاتھ سے. کیسے کاؤنٹر کیا جائے, کیسے روکا جائے اس کو؟ اس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ لیئرز بنائی ہیں. ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ ہے ایسٹ کو ڈسٹرب کیا جائے اندرونی طور پر, ڈسپیوٹس کھڑے کیے جائیں ان کے آپس میں, ایسٹرن کنٹری کے درمیان اختلافات ہوں, مشکلات کھڑی کریں ان کے درمیان, تاکہ ایسٹ کا ہاؤس اور ایشیا کا ہاؤس ان آرڈر نہ ہو, اور یہ پاور کا جو شفٹ ہے اس کو سلو کیا جا سکے, روکا جا سکے. ایسٹ کے جو حساس ایریاز ہیں, ویسٹرن ایشیا ہے, ساؤتھ ایشیا ہے, ساؤتھ چائنا سی ہے, یہ ہارڈ پوائنٹس ہیں ایسٹ کے, انہیں ڈسٹرب کیا جائے. پاکستان ان میں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ساؤتھ ایشیا کا دل ہے پاکستان, اور شفٹ آف پاور کے لیے گیٹ وے ہے پاکستان فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کے لیے.
لہذا پاکستان کو کنٹرول کیا جائے، پاکستان کو ڈسٹیبلائز رکھا جائے، کمزور رکھا جائے، اسے اپنے ہاتھ میں رکھا جائے۔ ایسٹ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایشیا آپ دیکھ لیں، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا کنٹیننٹ ہے، ریسورسز کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اب منڈی بہت بڑی ہے، اسکلڈ مین پاور بہت زبردست ہے، یہاں پر لیبر سستی ہے، ترقی یافتہ ممالک موجود ہیں، تہذیبی حوالوں سے بھی بہت رچ ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے جو ادیان ہیں ان کی پلیس آف برتھ ایسٹ ہے، ایشیا ہے، اور اس میں پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا پاکستان کو ڈسٹیبلائز رکھنا ہے۔ ایک لیئر جو انہوں نے بنائی وہ اسلاموفوبیا ہے۔ یو ایس ایس آر کے ڈاؤن فال کے بعد انہوں نے اپنا دشمن اوپنلی اسلام کو بنا لیا، اور اسلام سے لوگوں کو ہراس کرنا، ڈرانا، اسلام سے خوف دلانا، جس کے نتیجے میں بنیادی انسانی حقوق مسلمانوں کے پامال ہونے لگے، ڈسکرمنیشن پیدا ہوگی، اور مشکلات جو وہ بیان ہو چکے ہیں یہاں پر۔ خان صاحب کا نقش رول کیا تھا؟ جو عالمی قوتوں نے اپنی ہیجمونی کو باقی رکھنے کے لیے جو منصوبے بنائے ہوئے تھے، خان صاحب نے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ایک شخص ساؤتھ ایشیا کے اندر بیٹھا، دل ہے جو ایسٹ کا، ایشیا کا، وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ان کی سوچ کے خلاف سٹینڈ لے رہا ہے۔ اسلاموفوبیا ان کا ایک بہت بڑا حربہ تھا، جس کے نتیجے میں اپنی سوسائٹی کو اپنے ساتھ امانگ رکھتے تھے، جو ان کے رائے عامہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور پھر مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچاتے تھے۔ ایک کتاب ہے اے پیس ٹو اینڈ آل پیس، ڈیوڈ فرامکن کی کتاب ہے، وہ پڑھنے والی کتاب ہے، فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو آج سارے کے سارے حالات لگے گے اسی طرح سے ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر انہوں نے تکفیریت کو رواج دیا، دہشت گردی کو رواج دیا، دہشت گرد گروپ بنائے، خود بنائے۔ امریکہ کی جو وزیر خارجہ صاحب آتی ہیں ہیلری کلنٹن، اس نے خود کہا فلان دہشت گرد گروہ ہم نے بنایا ہے، تاکہ مسلمانوں کا امیج خراب کیا جائے، اسلام کا امیج خراب کیا جائے۔ خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے یونائیٹڈ نیشن میں سٹینڈ لیا، اور ان کی کئی سال کی جو کوششیں تھیں ان کو ناکام بنا دیا، اور اینٹی اسلام فوبیا ڈے منایا گیا 15 قرار دیا گیا 15 مارچ کو۔ یہ گویا ان کی جو یلغار تھی اس کا راستہ روک دیا گیا، اس کے آگے ایک بڑا بند باندھا گیا، اور یہ الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو سونپا اور عطا کیا۔ اسی طرح سے پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت اہم ہے، نئے افق تلاش کرنا، جمود کا شکار جو ہماری فارن پالیسی تھی اس جمود کو توڑنا اور نئے آفاق تلاش کرنا، اور پاکستان کو ایک ساورن کنٹری، آزاد ملک، مستقل ملک بنانا، جو پاکستان کے اندر جو مقتدر غلام طبقہ ہے اسے قبول نہیں تھا۔ یہ انتہائی خان صاحب کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ اس بلند قد و قامت کے مالک شخصیت کا مقابلہ انتہائی بونے، چھوٹے، گھٹیا، حقیر اور پست لوگوں سے ہے، جن کے اندر کسی شرف کی نشانی نہیں ملتی ذرا برابر بھی، بہت چھوٹے، جو گھروں میں گھستے ہیں، جو عورتوں کو مارتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، جو کسی انسانی ویلیو کے قائل نہیں ہیں۔ یہ نہ اسلام اجازت دیتا ہے اس کام کی، نہ مشرقی تہذیب اجازت دیتی ہے، نہ انسانی قدر ویلیو اجازت دیتی ہے ان چیزوں کی جو یہ کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں کتنا ڈر ہے انہیں، کتنا خوف ہے انہیں خان صاحب کے ساتھ۔ انہیں گولیاں ماری انہوں نے، ڈر جائے گا، وہ نہیں ڈرا۔ ان پر مقدمے پر غیر قانونی، اصل غلط قسم کے مقدمے بنائے جن کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، یہ خوفزدہ ہو جائے گا، وہ نہیں ڈرا۔ اسے جیل میں ڈالا گیا، وہ نہیں ڈرا۔ اسے سزائیں دی گئی، وہ نہیں ڈرا۔ اس سے پارٹی کی لیڈرشپ چھیننے کی کوشش کی، وہ نہیں ڈرا۔ الیکشن کے اندر بلے کو چھینا، وہ نہیں گھبرایا۔ پاکستان کے عوام کو بھی سلام کہ انہوں نے
ہر حربہ جو ان نالائقوں کو تو اسے ناکام بنایا. اور 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب تھا ظلم اور فساد کے خلاف اور ان غلاموں کے خلاف, ان ظالموں کے خلاف. 9 فروری کو جو کچھ ہوا یہ 1970 کے بعد سب سے بڑا سانحہ ہے. 1970 کے اندر الیکشن ہوا, عوام کی رائے کو نہیں مانا گیا تو پاکستان ٹوٹ گیا. سب سے بڑا سانحہ 9 فروری کو ہوا ہے کہ عوام کی رائے کو بلڈوز کیا گیا, عوام کی رائے کو نہیں مانا گیا, اور آج تک اسے بدلنے پہ لگے ہوئے ہیں یہ چھوٹے لوگ اور حقیر لوگ. ان کا مقابلہ کرنا آئینی طور پر بھی لازم ہے. پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے, ہمارا دین بھی کہتا ہے, اسلام بھی کہتا ہے, اور انسانی شرف اور وقار بھی کہتا ہے کہ ان وطن کو ان بونے لوگوں سے نجات دلائی جائے, ان چھوٹے لوگوں سے نجات دلائی جائے. پاکستان کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہاں عدل و انصاف کی حکومت ہو. اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا, کس لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے تمام انبیاء کو بھیجا واضح نشانیاں اور دلائل دے کر, معجزے دے کر بھیجا انہیں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, ان کے ساتھ کتاب نازل کی, منشور حیات اور زندگی نازل کیا, میزان حق کو باطل دیا. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل کے لیے اٹھے. لیڈرشپ کافی نہیں ہے, منشور کافی نہیں ہے, عوام کا عدل کے لیے اٹھنا بھی ضروری ہے. اگر عوام ساتھ نہ دے تو تخت پر فرعون بیٹھتا ہے اور موسیٰ کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑتی ہے. اگر عوام ساتھ نہ دے تخت پر نمرود بیٹھتا ہے اور ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا ہے. اگر عوام ساتھ نہ دے تخت پر یزید بیٹھتا ہے اور امام حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوتا ہے. عوام کی ڈیوٹی بہت زبردست ہے, ضروری ہے, اہمیت کی حامل ہے. اور پھر جو خان صاحب کے ساتھی ہیں, مخالفین کی اسٹریٹجی کو دقت سے پڑھا جائے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ہر روز ڈسکس ہونا چاہیے. اور یہ جو انتہائی محدود نگاہ رکھتے ہیں, لالچی ہیں, جو لالچ کے قیدی ہیں, غرور و تکبر کے قیدی ہیں, انہیں شکست دینا آسان ہے, مشکل نہیں ہے. جو چھوٹے اور حقیر لوگ ہیں, عقل کے اندھے ہیں, یہ ناک تک دیکھنے والے ہیں, یہ دور تک نہیں دیکھ سکتے. لہذا ضروری ہے کہ بیٹھا جائے, پلاننگ کی جائے اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا جائے. خان صاحب یہ ظالم جان لیں کہ انشاءاللہ تم اس قابل نہیں ہو کہ خان صاحب کو زندان میں رکھ سکو. ایک دن ضرور آنے والا ہے اور جلد آئے گا کہ پاکستان کے عوام اٹھیں گے, جیل کے دروازے توڑیں گے اور خان صاحب کو باہر لائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن دشمن کو چاہے آپ جس بھی جگہ سے, لیکن ہمیں بڑا دکھ ہوا اس دن جب ہم نے عمر ایوب خان صاحب جو ہم سے سینئر ہیں عمر میں, تجربے میں, جب 25 مارچ کے لانگ مارچ کے دن, ان دنوں میں ہم نے ان کو دیکھا کہ موت سے بچتے بچتے بچے. ان کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے پیٹھ پہ وہ سرخ داغ ہمیں انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہیں گے, جو انہوں نے اس تحریک کے لیے, پاکستان کے لیے, عمران خان کے لیے کھائے ہیں. اور پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے اور بہت مشکل سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے, اللہ نے کرم کیا, ان کی زندگی بچی. تو آپ نے بھی اس تحریک میں اپنا وہ حصہ ڈالا ہے جو ہمیں توقع نہیں تھی کہ آپ اس لیول پہ جا کے عمران خان صاحب سے اپنی کمٹمنٹ کریں گے. عمران خان صاحب کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور ان کے سیکرٹری جنرل اور ہمارے بہت ہی قابل فخر سپوت ہزارے کی شان عمر بھائی کو ہم بلائیں گے. خان صاحب کو یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ تاک میں دشمن بھی تھا, خان صاحب تاک میں دشمن بھی تھا اور پشت پہ باپ بھی, تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح. عمر بھائی, عمر ایوب خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب, جناب راجہ ناصر, علامہ راجہ ناصر صاحب, چیئرمین MWM, یہاں پہ اسٹیج پہ میرے بیٹھے ہوئے جتنے ساتھی ہیں, پارٹی لیڈرشپ ہے, سب کو السلام علیکم. اور بالخصوص خواتین و حضرات اور پریس اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں کو. خواتین و حضرات, افطاری کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے اور میں بہت مختصراً بات کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے بھی, چیئرمین صاحب نے بھی بات کرنی ہے.
اس پروگرام کو انعقاد کرنے میں رؤوف حسن صاحب ہمارے سیکریٹری انفارمیشن ہے، ان کو خراج تحسین اور مبارک پیش کرتا ہوں. بہترین پروگرام ہے رؤوف صاحب، ہیڈس آف ٹو یو. اور کور کمیٹی نے ان کو ٹاسک دیا تھا. خواتین و حضرات، اسلاموفوبیا آیا کہاں سے؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ میں اپنے وزیر اعظم اور ہر دل عزیز قائد جناب عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو اس چیز پہ کنونس کیا اور ان کو مجبور کیا کہ اسلاموفوبیا کا دن 15 مارچ ہر سال یہ دن منایا جائے. یہ کسی اور کی سوچ نہیں تھی، پر اس سے فائدہ کیا ہے کہ جو نیگیٹو امپریشن بین الاقوامی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف تھا وہ سامنے کرنے کی بات ہے، وہ اجاگر کرنے کی بات ہے، اس پہ بات چیت کرنے کی بات ہے. اور اس پہ بھی آپ دیکھیں، ڈرل ڈاؤن کریں کہ وہ آیا کدھر سے. میں آپ کو مختصراً کہتا ہوں، میں وینا میں جا رہا تھا اور وہاں پہ شونبرون پیلس ہے، اس کا ٹور لے رہا تھا، تو وہاں پہ ہماری ٹور گائیڈ تھی. انہوں نے بتایا کہ مسلمان فوجیں اس گیٹ تک پہنچی تھیں، وینا کے گیٹس تک. تو ویسٹرن کنٹریز میں ایک اسلامی قوت سے ایک خوف آج بھی موجود ہے. ذرا سا ٹٹولے وہ خوف سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری کتابیں اور جریدے اور آرٹیکلز اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ مسلم ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت پہلے سے چل رہا تھا اور چل رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سٹرونگ کریں اور مضبوط کریں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. خواتین و حضرات، ذرا مطالعہ کریں تاریخ کا کہ اسلام میں اور دنیا میں کوئی بھی ملٹری ہسٹری کا یہاں پہ شاگرد ہو تو آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی تاریخ میں ٹاپ ریٹڈ جنرلز میں، کمانڈرز میں ان کا نام شامل ہوتا ہے. وجہ، انہوں نے افواج میں، عرب افواج میں 8 ایسے انوویشنز لائے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 بڑی جنگیں، 18 ریڈز اور ان کے ماتحت تقریباً 38 مختلف آپریشنز انہوں نے کنڈکٹ کی تھی اور ساری کی ساری کامیاب. اور آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا ریولوشن، جو انقلاب لائے تھے، جس کی وجہ سے جب اس دنیا میں نہیں رہے 632 عیسوی میں آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد 635 عیسوی میں وہی مسلمان فوجوں نے 2 سب سے بڑی قوتوں کو شکست دی 6 مہینے کے اندر اندر. ایک آپ کی سسنید پرشین امپائر تھی اور دوسری آپ کی بیزنٹائن امپائر تھی. اور اس کی بنیاد کیا تھی خواتین و حضرات؟ اس کی بنیاد تھی عدل اور انصاف، جس کو ہمارے پیارے قائد اور ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ. وہ نظام جو عدل پہ بنا تھا، وہاں سے مسلمان فوجیں اٹھیں اور اس نے ایک پوری دنیا کو ایک نیا طرز حکومت سکھایا جس کی بنیاد ہی تھی عدل اور انصاف. وہی چیز آج ہم لوگ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ عدل اور انصاف کی بات ہو، نہ کہ فارم 47 کی بنیاد جس حکومت کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ حکومت آج جو ہے، انہوں نے عمران خان کا مینڈیٹ چرایا ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے، اسمبلیوں میں کریں گے، گلیوں پہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے صحیح سچے ورکرز ہیں. اور ہم لوگوں نے، ہم ساروں نے الحمدللہ ایک آگ کا دریا پار کیا ہے اور ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں، کیونکہ عوام کی نظریں ہم پہ ہیں. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.
سن رہے ہیں, تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو. ہم لوگ محبت والے ہیں, تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ اس شہر میں نغمے بہنے دو, بستی میں ہمیں بھی رہنے دو. اس شہر میں نغمے بہنے دو, بستی میں ہمیں بھی رہنے دو. ہم پالنہار ہیں پھولوں کے, ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں. تم کس کا لہو پینے آئے, ہم پیار سکھانے والے ہیں. اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا, جب تیغ پلے کٹ جائے گی, جب شیر سفر کر جائے گا, جب قتل ہوا سرسازوں کا, جب کال پڑا آوازوں کا, جب شہر کھنڈر بن جائے گا, پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے اپنے چہرے آئینوں میں, اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے ڈر جاؤ گے. بیرسٹر گور صاحب, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. جناب علامہ ناصر صاحب, چیئرمین مجلس وحدت المسلمین, جناب عمر ایوب خان آف دا پوزیشن, سٹیج پہ سارے محترم اور خواتین و حضرات, آپ لوگوں کا اس پروگرام میں آنے کا, تشریف آوری کا, اس کو مزین کرنے کا بہت شکریہ. یہ دن ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے نام, جنہوں نے نہ صرف یہ کہ کرکٹ کی دنیا میں ایک نیوٹرل امپائر انٹروڈیوس کروایا تھا, بلکہ انہوں نے پاکستان صرف نہیں پورے مسلمانوں کے لیے یہ اقوام متحدہ کے سٹیج پہ ایک نیا دن انٹروڈیوس کروایا. یہ سارا کریڈٹ اس مرد مجاہد کی طرف جاتا ہے جو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا, لیکن اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے وہ آواز موجود ہے کہ مسلمان اپنا حیثیت ہمیشہ سے منفرد رکھتے ہیں. دیکھیں, دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے, کوئی انسان ہر کسی کے بغیر رہ سکتا ہے, لیکن بغیر مذہب کے کوئی نہیں رہ سکتا. دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو نفرت کا درس دیتا ہو, کوئی مذہب نہیں جو دہشت گردی کا, ظلم زیادتی کا درس دیتا ہو. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کی انٹرپریٹیشن مذہبی بنیادوں پہ ایسے کرتے ہیں جس سے مذہب بھی بدنام ہو جاتا ہے اور اس کے فالوورز بھی بدنام ہو جاتے ہیں. اگر غربت سے دہشت گردی بڑھتی تو پھر ہونا چاہیے تھا افریقہ میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو. اگر بے مذہبی سے دہشت گردی ہو تو ان ممالک میں ہو جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ سمجھتے ہیں یا لبرل زیادہ سمجھتے ہیں. اسلامو فوبیا کا ایک کنسپٹ ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 4 دن پہلے برطانیہ میں ایک کانفرنس ہوئی, اس میں انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر دیے. آپ کو معلوم ہے کہ ایون اسرائیل کی اٹیک پہ, فلسطین کے اٹیک پہ بعد, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں کے ساتھ سمپتی آ جائے, 365%, یہ آپ ان کے دیکھ لیں, ان کے اپنے فگرز ہے. وہ کہتے ہیں 365 فگرز سنس اسرائیل نے اٹیک کیا ہے, وہاں اسلاموفوبیا کے اٹیک بڑھ گئے, اور اس میں ہر قسم کے موجود ہے, چاہے وہ مسلمانوں کی نقاب پہ پابندی کا ہے, چاہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہے. یہ دن ہم مناتے ہیں ابھی UN کے سٹیج پہ, بٹ ایک چیز مسلمان دنیا کو بھی کرنا ضرور ہوگا. ہسٹری ہمارے 1400 سال سے ہے, لیکن 1400 سال والی ہسٹری کاپی نہیں ہے. ساری ترقی یافتہ دنیا میں ہر ہفتے ہسٹری بنائی جاتی ہے. فیس بک ان کا, انسٹاگرام ان کا, جی میل ان کا, ہاٹ میل ان کا, انٹرنیٹ ان کا, کیا ہے جو ہمارا موجود ہے؟ کوئی بھی ایجاد اٹھا لے, گزشتہ 1400 سال دیکھ لے, اس کے بعد آج تک کوئی ایک ایجاد دکھائے جس میں مسلمانوں نے ایجاد کیا ہو. ہم اپنا روش چھوڑ بیٹھے, ان کے روش پہ بھی نہ جا سکے.
مسلمانوں کو جانکنا ہوگا کہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ آج آپ کو دنیا میں ہر بڑا امیر عرب دنیا سے ضرور ہوگا. عرب کے شہزادوں کے پاس اپنی دولت ہوگی، لیکن صرف یورپین یونین کے 13 ممالک کی دولت جس کو نیشنل ویل کہتے ہیں، وہ سارے مسلمان دنیا کی دولت سے more than 100 ٹائم زیادہ ہے. وہ ممالک جن میں کلمہ تو نہیں آ سکا، لیکن کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے انسانیت کی عزت، ہیومن رائٹس تو آ گئے. ہمارے ملک میں کس نہج پہ آپ کہتے ہیں ہماری بہنیں بیٹی ہیں؟ کس کے سر پہ چادر جس پہ ہم کہتے ہیں اسلام کے نام سے قائم ہوا ہے، کس عورت کے سر پہ چادر رہا؟ کیا پرامن احتجاج ان سسٹروں کا حق نہیں تھا؟ ان کے سروں سے دوپٹہ کس نے کھینچا اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ آباد ہوا، آزاد ہوا؟ مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا. پورے یورپ میں گھومیں، وہاں جا کے آپ کو پڑے گا. علی محمد خان صاحب نے صحیح کہا، میں ایک عام ورکر آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے کھڑا ہوں. یہ عمران خان صاحب یہ ویژن لے کے آیا، مسلمانوں کو چاہیے یہ ویژن اپنائے. مسلمان دنیا میں سارے جائے، آپ کو جمہوریت نہیں نظر آتی. آپ کو جمہوریت مسلمانوں کا ہے، لیکن جمہوریت آپ کو ٹرو سینس میں نظر نہیں آتی. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو یہ جمہوریت واپس لانا ہوگا. جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. آپ مسلمانوں کی دنیا میں دیکھیں، ہم سارے مسلمان اکٹھے ہیں. غزہ پہ جب سے اٹیک ہوا ہے، کیا مسلمان دنیا اتنا نہیں کر سکی کہ ایٹ لیسٹ ہم رمضان میں سیز فائر کروائیں؟ سیز فائر ہم 1 ارب سے زیادہ مسلمان اپنے غزہ میں رہنے والے بہن بھائیوں کے لیے ہم صرف اور صرف سیز فائر تک نہیں کروا سکے، رمضان میں نہیں کروا سکے. یہ مسلمان ہم پھر بھی بلیم کرتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یورپ امریکہ ہمارا دشمن ہے، یہ انہوں نے کیا. کبھی ہم اپنا بھی اصلاح کر دیں، اپنے بھی گھر کی خبر لے لیں. ہم نے اپنی خبر لینی ہے، ہم نے اپنا اصلاح آپ کرنا ہے. یہاں سے شروع ہوگا تو ان پہ لاگو کریں گے. مسلمان دنیا ڈپلومیٹک لیول پہ ناکام ہو گئی. یہ صرف خان صاحب تھے. دہائیوں سے اقوام متحدہ تو 45 میں آیا ہے. خان صاحب 2020 میں جا کے یہ انٹروڈیوس کراتا ہے اسلاموفوبیا. یہ دن کا انتظار ہونا. اس لیے ٹرو ڈیموکریسی آئے گی تو مسلمانوں کی نمائندگی ہوگی، اور مسلمانوں کی نمائندگی ہر فورم پہ ہوگی تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تب ہوگا. یہ دن کاپی نہیں ہے. انٹائی اسلاموفوبیا کے سٹیپس لینے، جتنے انیشیٹو پورے دنیا نے لینے ہیں وہ آج تک نہیں لیے گئے. آپ کو یاد ہوگا ایٹ اے ڈے ٹائم آل آف اے سڈن ایک ایگزیکٹو آرڈر آیا تھا، اور مسلم میجارٹی کنٹری میں سے مسلمان دنیا پہ چاہے وہ امن پسند بھی ہو ان پہ بھی پابندی لگائی گئی تھی. ڈپلومیٹک لیول پہ ہم نے آگے بڑا کام کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ کنٹینیو کرتے رہیں گے. لیکن اس پلیٹ فارم سے ہم پورے مسلم دنیا کو ہم پہ پیغام بھیجیں گے کہ مسلمانوں کا حق ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو آگے بڑھانا ہے. آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد آگے بڑھنا ہے. عمران خان صاحب نے بنیاد رکھی، ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ واپس آئیں گے، پھر وزیر اعظم ہوں گے. وہ جو انیشیٹو کا سٹیپ باقی ہے پوری دنیا نے انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب وہی انٹروڈیوس کروائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا. آخر میں صرف یہ ایک عرض کرتا ہوں، رمضان ہے اور مجھے کہا بھی جا رہا ہے اس کو مختصر کرنا ہے. مسلمانوں کے لیے رمضان کا تقدس سب سے زیادہ، لیکن انسان کا احترام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان ہے کہ انسان کی عزت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے. انسان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک گلدادہ کا فرمان ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف
مسلمان اور ہندو اور کرسچن نہیں، ہمارے ملک میں سب برابر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، ہم ایک ہی سٹیزن ہیں اور ہمارے حقوق ایک جیسے ہیں۔ لیکن جو باقی دنیا میں جہاں سے اسلاموفوبیا کا عنصر آ رہا ہے، ہمارا سارا کوشش کریں گے کہ اپنے پارلیمان کو استعمال کرتے ہوئے انٹروڈیوس کروائے اور پارلیمان کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے سجیشن دے کہ اپنے ڈیلیگیشن ہم انٹرنیشنل ورلڈ میں بھیجے، اور جو اینٹی اسلاموفوبیا کے سٹیپس جو لینے تھے وہ باقی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی وعدہ کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ دنیا کو مجبور کریں گے کہ وہ سٹیپ لے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آخر میں دعا کریں گے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین ہو۔ ہم اپنی جگہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گرد و نواح میں کسی دوسرے مسلمان کا، خاص کر رمضان میں، کیا بہتر کر۔ عید میں ہم نئے جوڑے ناسیاں کسی اور کو دے دیں یا کسی کے گھر کا نان نفقہ دے دیں، اس سے جو خوشی ملے گی یقین کیجیے وہ انمول ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد۔ پاکستان زندہ باد۔